بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنے کو طالب علم کہہ کر تحدث بالنعمہ فرمایا کرتے تھے اور رسمی درویشی کے طالب علموں سے فریاد کرتے تھے کہ مجھے پیر جیون والی درویشی نہیں آتی، میں تو ایک طالب علم ہوں، مجھ سے تو قرآن و حدیث کی باتیں پوچھی جائیں، مجھے تو سیدھا سادہ قرآن و حدیث ہی آتا ہے اور میں تو اسی کو اصل درویشی سمجھتا ہوں۔ نیز علماء کی اشد ضرورت ظاہر فرمایا کرتے ہیں کہ انہی کے وجود پر دین کا دار و مدار ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کرتے ہیں کہ صوفیہ سے زیادہ علماء کی ضرورت ہے، کیونکہ انہی کی بدولت انتظام دین قائم ہے، ورنہ کسی کو احکام دین اور ان کے حدود ہی کا پتہ نہ چلے۔ درویشی تو اس کے بعد کی چیز ہے، اور بارہا فرمایا کرتے ہیں کہ میرے قلب میں محبت تو درویشوں کی زیادہ ہے مگر عظمت علماء کی۔ اسی طرح حضرات فقہا کی خدمات دینی کے بے انتہا تعریفی فرمایا کرتے ہیں اور غایت درجہ عظمت و احترام کا اظہار فرمایا کرتے ہیں، اور فرمایا کرتے ہیں کہ میرے دل میں حضرات صوفیہ کا تو ادب بڑے بھائی کا سا ہے اور حضرات فقہا کا ادب باپ کا سا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی حضرات صوفیہ کے ساتھ چھوٹے بچے کا سا معلوم ہوتا ہے اور حضرات فقہا کے ساتھ بڑے لڑکے کا سا۔ حرکتیں تو بچے کی اچھی معلوم ہوتی ہیں اور اس کو بہت سی باتوں میں غیر مکلف ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن کام بڑے لڑکے سے ہی لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی حضرات فقہا کو جزائے خیر مرحمت فرمائے، دین کی بڑی خدمت کی اور امت کے لیے دین کا راستہ بالکل صاف فرما گئے، ورنہ تاریک رہتا۔ قرآن و حدیث سے مستنبط کر کے ایسے اصول مقرر فرما گئے ہیں کہ قیامت کے لیے کافی ہو گئے۔ یہ بات پڑھ لی تھی نا آپ نے، تو اس سے بھی بس یہی پتہ چلا کہ جو فقہا ہیں اور ان کی عظمت، اور ابھی بھی جو وہاں دارالعلوم کے اندر وہ ہوا تو فقہا کی عظمت میں ایک بات بتائی، آپ ذرا غور کیجئے، اگر قرآن حدیث ہوتا اور اس سے یہ مسئلے نکلے ہوئے نہیں ہوتے تو عمل کتنا مشکل ہوتا نا۔ حدیث میں کئی طرح کے عمل سامنے آ رہے ہیں، اب کون جانتا کہ اس میں ناسخ کون، منسوخ کون، مطلق کون، مقید کون، عارضی کون، باقی کون؟ تو ان حضرات نے ساری محنت اپنے اوپر کر کے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور بات وہی ہے کہ ان محسنین کا تعارف ہونا چاہیے۔ پورا پاکستان عمل کر رہا ہے امام ابو حنیفہ کے مطابق، ان کی زندگیاں لگ گئیں، ادھر حال یہ ہے کہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے کارناموں کو، ان کی کس کو جانتے ہیں؟ یہ آئنسٹائن کو جانتے ہیں۔ کس کو جانتے ہیں؟ بلب کس نے ایجاد کیا۔ اگر کوئی یہ نہ جانے بلب کس نے ایجاد کیا، او ہو، تم کو اتنا بھی نہیں پتا۔ اور تم جو نماز پڑھ رہے ہو ساری زندگی، یہ نماز تم کو قرآن حدیث سے کس نے سمجھائی؟ یہ حج کس نے سمجھایا؟ یہ نکاح کس نے بتایا؟ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ اس محسن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، اور یہ امت کے محسن ہیں۔ اچھا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے حقوق، اس میں علماء کے حق یہ ہے، ایک حق یہ بھی ہے ان کے لیے دعائیں کرنا، زندہ ہوں تو ان کی خدمت کرنا تاکہ وہ یکسو رہیں، تعظیم کرنا، ادب کرنا۔ آج امت کو یہ نہیں آتا، اس لیے جہالت عام ہے۔ اس لیے کیا ہے، نام بھی لیں گے ابو حنیفہ جیسے ان کے چھوٹے بھائی ہیں، یہ تو الحمدللہ مدرسوں میں یہ تک پڑھایا جاتا ہے کہ علم کیا چیز ہے، تو پھر علم سے پھر علماء کی عظمت بھی دل میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی باادب بنا دے، اور آپ بھی نا یہ کوشش کیجئے گا، یہ طریقہ میں نے دے دیا آپ کو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ بھی ہم نے جمع کر لیا، اتنا کچھ لکھا گیا ہے، اسی انداز میں جمع کیا ہے۔ آپ کی تعلیم و تعلم، آپ کا تعلق، بلکہ وہ ذرا شروع کا کام تھا اور مجھے اس پہ نظر ثانی کرنی ہے، لیکن یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ عقل کو آپ ائمہ بنے ممبر پہ، یہ ہمارے کاموں میں سے ایک کام ہو، فقہا کی عظمت دل میں بٹھانا، یہ جڑوں کو پانی دینا ہے۔ یہ بیٹھ گئی، بہت سارے فتنوں سے خود ہی بچ جائیں گے۔ نئے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کو نہ قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے، اللہ کی قسم، جن کو عربی کی ایک عبارت نہیں آتی، اور جو ہے نا امت ان سے دین سیکھ رہی ہے۔ قصور کس کا ہے
کہ ہم نے بتایا ہی نہیں کہ ان کا علم کیسا تھا. اگر وہ ان کے علم کی روشنی میں ان کو جانچتے تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہوتے. میری بات سمجھ رہے نا؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے بھائی، ہم سے بھی غلطی ہوئی. تو یہ بڑا کام ہے محدثین کی. کبھی آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ بیان کریں جمعے کا، کبھی محدثین، کبھی ہم نے یہ جمع کیا نا یہ قراتیں کیا ہیں. قرآن پڑھ رہے ساری زندگی، کوئی جانتا ہی نہیں ہے. بلب جلا رہے تو وہ تو پہچانتے ہیں کہ بلب کس نے بنایا اور پنکھا کس نے ایجاد کیا، گاڑی کس نے ایجاد کی. یہ جو تم قرآن پڑھ رہے ہو اس قرات پر نہیں سمجھ رہے یہ کس کی قرات، یہاں تک تم کیسے پہنچے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب کرے. بہرحال یوں سمجھیے، میں نے کہا نا ایک ہے جڑوں کو پانی دینا، ایک ہے پتوں کو پانی دینا. جڑوں کو پانی دینا یہی ہے کہ اعتماد بٹھا دیں، بس عظمت دلوں میں بٹھا دیں، آگے کام خود ہو جائے گا. ادب بادب بنا دیں. 2 کتابیں لکھ لیے گا، نیٹ سے لے لیے گا، بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. یہ 2 کتابیں بہت ضروری ہیں. آپ استاد بنیں یا آپ باپ بنیں، آپ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں، یہ کہانیاں سنائیں ان کو. دیکھو بیٹا ادب نہیں ہے، بے ادب کے لیے تو محرومی. آج علماء کا ادب تھوڑی ہے، سوال کرنے کا ادب ہے، نہ چندہ دینے کا ادب ہے. چندہ دے کے ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے 7 پشتوں پہ امام صاحب کی احسان کر دیا. اور ہم بھی نہیں بتاتے. اللہ کرے ہمارے اندر بھی اتنی استغنا ہوتی ہے، ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے. ٹھیک ہے ہم اتنا ہی کام کریں گے جتنا عزت کے ساتھ کر سکے. ہمیں نہیں چاہیے تمہارے چندے، ہم نہیں آئیں گے تمہارے پیچھے. آنا ہے آگے. کسی نے حضرت مفتی رشید صاحب کو فون کیا کہ حضرت وہ کھالے رکھی ہوئی ہیں، کوئی بندہ کوئی آدمی بھجوا دیں. کہا آپ کے یہاں کوئی آدمی نہیں ہے؟ سارے حیوان ہیں کیا؟ حضرت کھالے رکھی ہوئی ہیں، کوئی آدمی بھجوا دیں. تو کیا کہا؟ تو میں ایک بات عرض کروں، ہم دین کی کوئی خدمت نہ کر سکیں لیکن دین کو عزت دے دیں تو وہ بڑی خدمت ہو جائے گی. بھائی آج کے دور میں کیا سمجھتے ہیں؟ 4 زکوٰۃ کے پیسے دیتے، زکوٰۃ کے پیسے ان کے اپنے ہے ہی نہیں، اور پھر جو ہے نا آرڈر دیتے ہیں اس کو داخل کرو، اس کو بھائی یہ مدرسے میں کیا ہو رہا ہے، اس کو نکال دو، اس کو داخل کرو، اس کو یوں کرو. کچھ سمجھ رہے؟ تو قصور تو ہمارا ہوا نا، ہم نے ان کو آداب نہیں سکھائے، بے ادب ہیں. اللہ کی قسم یہ جو مغربی تعلیم ہے نا اس کی پہلی چیز بے ادبی ہے. یہ موت تک نہیں نکلتی. میں نے تو عجیب چیز دیکھی ہے، جس کو انگلش زیادہ آتی ہے اس کی تجوید کبھی درست نہیں ہو پاتی، منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. سچ بتا رہا ہوں، تجربے کی بات. جب منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو دل میں بھی کتنا زیغ آتا ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا، نہیں وہ کیا ہے؟ رَبَّنَا لَا تُزِغْ. اسی لیے ہمارے بڑے کہتے تھے پہلی تعلیم، تم ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پہلے ایمان کا بیج ڈالو ان کے اندر. یہ مکتب ہے نا، اس لیے ہمارے بڑے ابھی کہہ رہے ہیں مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے جتنی ضرورت مکاتب کی ہے. نسلوں کو سنبھالو، نسلیں ہیں ہی نہیں ہاتھ میں، نسلیں مکتب سے ہاتھ میں آئیں گی. اللہ مفتی حنیف صاحب کو جزائے خیر دے، اللہ کی قسم نسلیں ہاتھ میں آ گئے. اس علاقے کے اندر سارے لوگ ٹیوشن سے قرآن پڑھاتے تھے. اب مجھے بتاؤ ہمارے پاس تو کوئی بھی ہے ہی نہیں. ٹیوشن سے قرآن پڑھا رہے ہیں، وہ تو قاری تو 10-15 منٹ آتے ہیں. پھر یہ بچے اسکول جا رہے ہیں، آگے کالج یونیورسٹی جا رہے ہیں، بچیاں ہیں، انہوں نے تو شکل ہی نہیں دیکھی مدرسے کی. الحمدللہ پورے علاقے میں جگہ جگہ مکاتب ہیں، ماڈرن بچیاں، او لیول اے لیول پڑھنے والی بچیاں، اتنا علم ہے. آپ نصاب دیکھیں 4 سال تک ہمارے مکاتب میں پڑھتی ہیں. ان بچوں کو پتہ ہے سیرت کیا ہے، ادب کیا ہے، فلاں کیا ہے، حدیث کیا ہے، دعائیں کیا ہیں، ایمان کیا ہے، تعریفیں یاد ہے. میں اتنا حیران ہوا، میری اپنی چھوٹی سی بچی ابھی مکتب میں داخل بھی نہیں ہوئی تھی، اس کو صلاۃ الحاجت کی پوری دعا یاد تھی. اور میں نے دورے میں دیکھا، دورے کے طلباء کو یاد نہیں ہوتی. کہاں سے یاد ہوئی؟ وہ اسمبلی ہوتی تھی نا تو وہ کھڑی ہو کے سنتی تھی، صلاۃ الحاجت کی پوری دعا یاد ہو. جس کو ابھی الف کی پہچان نہیں تھی، باقی پہچان. تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ مکاتب کھولیے، نہیں سمجھے، اور امت کی نسلوں کو اپنے ہاتھ میں لیجیے، خاص طور سے ان علاقوں میں. نہیں سمجھ رہے؟ بڑا کام کر لیں گے بھائی. ہم نے تو یہاں دیکھا بعض بچوں کو کہا بھائی اپنے گھر میں مکتب کھولو، انہوں نے اپنے گھر میں مکتب کھول لیا. ہم نے یہاں لوگوں سے کہا
کہ دیکھو عام طور پہ مدرسہ چاہیے ہوتا ہے, جگہ چاہیے, کوئی ضرورت نہیں, کسی کام ہوگا نا سب دیں گے. ہم نے یہاں علاقے میں لوگوں کو کہا 1.5 گھنٹے کے لیے اپنا گھر کا ایک کمرہ فارغ کر دیں. انہوں نے کہا جی میرا گھر حاضر ہے, میرا گھر حاضر ہے, میرا گھر حاضر. 1.5 گھنٹے کے لیے اپنا گھر, بٹ 1.5 گھنٹے کی ایک کلاس, اور اتنا منظم سسٹم ہے. ہم انشاءاللہ آپ کو یہاں تخصص میں سکھائیں گے. 3 دن کی نشست ہوتی ہے, پورا نظام سکھائیں گے, ٹھیک ہے. اور بڑوں کا نظام وہ ہمارے کورس ہیں.